نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین و ناظرین، جملہ خواتین و حضرات اور عزیزان محترم، اللہ جل مجدہ کی توفیق سے ہم نے پچھلی نشست میں صحیح البخاری کی پہلی کتاب کی آخری یعنی 7ویں حدیث کا مضمون مکمل کیا. میرا خیال تھا کہ آج اگلی کتاب یعنی کتاب الایمان کو شروع کیا جائے، مگر اچانک میں نے اس بات کو ضروری سمجھا کہ جو مضمون صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7 میں یعنی کتاب و بدء الوحی کی جو آخری حدیث ہے، جس میں قیصر روم یا ہرقل روم کے دربار میں ابو سفیان بن حرب کا سٹیٹمنٹ ہے، اسی طرح کا ایک واقعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر ایک اور بڑا عظیم الشان سٹیٹمنٹ فراہم کرتا ہے، اور وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت کا ایک عظیم ڈاکیومنٹ ہے. جیسے کتاب و بدء الوحی کے تحت ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کے نزول کی ابتدا کے باب میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا، جس میں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سٹیٹمنٹ تھا. آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے 5 ابواب بیان کیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے آپ کی سیرت طیبہ پر ایک بہت بریف سٹیٹمنٹ دیا، جبرائیل امین رمضان المبارک کی ہر شب آپ کے پاس آنے کے حوالے سے. پھر ابو سفیان بن حرب، ان کی زبان سے صحیح بخاری نے ایک بڑی جامع تصویر پیش کی آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور آپ کی تعلیمات کی. ایگزیکٹلی اسی کے ساتھ مشابہت اور مماثلت رکھتا ہے ایک اور سٹیٹمنٹ. تو میں نے چاہا کہ یہ صحیح بخاری کے حوالے سے چونکہ سیرت نبوی کے کچھ ابواب بیان ہوئے ہیں، اور وہ ابواب عجیب ہیں کہ وہ سٹیٹمنٹس ہیں. ایک آپ کی زوجہ مطہرہ کا سٹیٹمنٹ ہے، ایک صحابی کا سٹیٹمنٹ ہے، مگر اس زمانے میں جب وہ ابھی اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، اور زمانہ قبول اسلام کے بعد وہ آگے نیریٹ کر رہے ہیں صحابہ کو. یہ سٹیٹمنٹ اس زمانے کا ہے جب کچھ صحابہ اکرام ہجرت کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے حبشہ چلے گئے تھے. وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے کزن ہیں حضرت جعفر بن ابی طالب، یعنی سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے سگے بھائی ہیں جعفر بن ابی طالب. انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا ہے، اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی کورٹ میں اس کے دربار میں سٹیٹمنٹ دیا ہے. اسی طرح کچہری لگی ہے. تو میں نے چاہا کہ ان 3-4 سٹیٹمنٹس کا جو کنٹینٹ ہے اور اس کا جو ماحصل ہے وہ ایک جیسا ہے، تو اس مضمون کا تسلسل برقرار رکھ کے آج کی حدیث کو بیان کر کے تب ختم کریں ہم اس کو، اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر کتاب الایمان صحیح بخاری کی شروع کریں گے. اس طرح جب ان خطابات کو یا لیکچرز کو یا دروس اور حلقات کو آپ تسلسل سے سنیں گے اکٹھے، تو آپ کو بڑا بینیفٹ ہوگا،
اور آلموسٹ جتنے ضروری چیپٹرز ہیں سیرت طیبہ کے، جو براہ راست ہماری سیرت و کردار پر، ہماری طبیعت اور مزاج پر، ہمارے کنڈکٹ اور بیہیویئر پر، اور ہماری فکر اور سوچ پر، اور ہمارے طرز زندگی پر اثر ڈال سکتی ہیں، تو یہ احادیث بہت کارآمد ثابت ہوں گی۔ جب مکہ میں مظالم بہت بڑھ گئے، کفار اور مشرکین اور قریش مکہ نے اذیتوں کی انتہا کر دی اور بہت سویئر قسم کی پرسیکیوشنز شروع ہو گئی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ حبشہ ایک سرزمین ہے، تم ادھر ہجرت کر جاؤ، وہاں کا بادشاہ اپنی رعایا پر یا وہاں امیگرنٹس پر جو وہاں آ جاتے ہیں ان پر ظلم نہیں کرتا، کسی کی حق تلفی نہیں ہوتی، اور اس زمین پر ہر ایک کے لیگل رائٹس کی حفاظت کی جاتی ہے، ہیومن رائٹس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ چنانچہ 15 سے 16 افراد، جس میں 11 کے قریب یا 12 مرد تھے اور 4 یا 5 خواتین تھیں، یہ سن 5 میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے ہجرت کر گئے حبشہ، جس کو ابیسینیا کہتے ہیں انگلش میں۔ پھر اس کے بعد یہ پرسیکیوشن، یہ مظالم، یہ اذیتیں کفار اور مشرکین اور قریش مکہ کی بڑھتے بڑھتے اپنے انتہاء پہ چلی گئیں، حتیٰ کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اور آپ کے پورے خاندان سے معاشرتی مقاطعہ کا فیصلہ کر لیا، سوشل بائیکاٹ، اور آپ کو یعنی ایک اس طرح کی جیل سمجھ لیں، شیب ابی طالب میں محصور کرنے کا آپ کو اور آپ کے پورے خاندان کے فالورز کو، جو آپ کے فالور تھے، ان کو گویا جیل کر دیا، کنفائن کر دیا، امپریزن کر دیا ایک گھاٹی میں جس کو شیب ابی طالب کہتے تھے، اور وہ مقاطعہ 3 سال تک چلا، ایک محاصرہ تھا، مقاطعہ تھا، ٹوٹلی سوشل اور اکنامک بائیکاٹ تھا۔ پہلا جو ہجرت حبشہ ہوئی ہے یہ بعثت کے 5ویں سال میں، بعثت کا 5واں سال، اس کو سن بعثت کہتے ہیں۔ سن ہجرت کا لفظ استعمال ہوتا ہے ہجرت مدینہ کے بعد، اور پھر جو معاشرتی مقاطعہ ہوا ہے شیب ابی طالب کا 3 سالہ محاصرہ، وہ بعثت کے 7ویں سال میں، یعنی اعلان نبوت کیے ہوئے آپ کا 7واں سال تھا۔ تو اس وقت چونکہ اس کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں، آقا علیہ السلام کو معلومات تھیں، تو 6 سال میں آقا علیہ السلام نے پھر حکم دیا مزید صحابہ کرام کو کہ آپ لوگ بھی حبشہ چلے جائیں۔ یہ حبشہ کی ہجرت ثانیہ ہے۔ تو تاریخ و سیرت کی کتابوں میں حبشہ کی 2 ہجرتیں ہوئی ہیں، ہجرت اولیٰ اور ہجرت ثانیہ۔ ہجرت اولیٰ 5 سن میں ہوئی ہے، سال بعثت، اور ہجرت ثانیہ حبشہ کی بعثت کے 6 سال میں ہوئی ہے۔ یہ کتب کے اندر اس کی تفصیلات آتی ہیں۔ جن کا سٹیٹمنٹ آج کوٹ کرنے والا ہوں، حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کے سگے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کزن، وہ 2nd ڈیلیگیٹ میں گئے ہیں، ہجرت ثانیہ میں گئے ہیں، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ السلام کی شہزادی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ، یہ پہلے وفد میں گئے ہیں 5 ہجری میں۔ اب یہ حدیث جو میں بیان کر رہا ہوں، مضمون پورا، یہ تو مسند امام احمد بن حنبل میں آئی ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل کی یہ حدیث نمبر 1740 ہے، یعنی 1740 نمبر ہے اس حدیث کا، مسند احمد بن حنبل میں۔ مگر اب چونکہ دروس اور اسباق صحیح بخاری کے چل رہے ہیں، سو میں اس کو پہلے صحیح بخاری سے کوریلیٹ کر دوں، تاکہ ہم اس حدیث کو بیان کرنے سے قبل اسی واقعہ کے حوالے سے اپنا تعلق صحیح بخاری کے اسباق سے بھی جوڑ لیں۔ تو امام بخاری نے ہجرت الحبشہ کا باب قائم کیا ہے۔ یہ باب
جو معروف نسخہ جات ہیں صحیح بخاری کے، اور میں اب اس وقت کوٹ کر رہا ہوں حافظ ابن حجر عسقلانی کی فتح الباری کے نسخہ سے اور معروف مطبوعہ نسخہ جات سے، فتح الباری سے، تو یہ صحیح بخاری کی کتاب و مناقب الانصار ہے، اور اس کے اندر باب ہجرت الحبشہ، باب نمبر 37 ہے، اس میں ہجرت حبشہ کا ذکر آیا ہے، اور یہ ہجرت مدینہ سے میں نے عرض کر دیا پہلے ہوئی، جب صحابہ کرام مدینہ ہجرت کر گئے آقا علیہ السلام کے ساتھ، تو پھر حبشہ کے لوگوں نے جب سنا تو وہ وہاں سے پلٹ کے انہوں نے مدینہ طیبہ میں جوائن کر لیا تھا، میجورٹی نے۔ یہ جو صحیح بخاری میں باب قائم ہوا ہے، باب و ہجرت الحبشہ، تو آج کے مضمون کا یہ ریلیونس ہو جاتا ہے صحیح بخاری کے ساتھ، اور اس کا حدیث نمبر نوٹ کر لیں 3872 3872 یہ صحیح بخاری کا حدیث نمبر ہے۔ اس میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر وقت میں شہادت سے قبل ایک بیان فرما رہے ہیں، اس میں آپ ذکر کرتے ہیں جو صحیح بخاری کی اس حدیث میں آتا ہے، جسے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَكُنْتُ مِمَّنِ اسْتَجَابَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَآمَنْتُ بِمَا بُعِثَ بِهِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان اوائل لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے آقا علیہ السلام کی دعوت پہ لبیک کہا اور آپ پر ایمان لے آئے، اور جو دین آپ لے کے مبعوث ہوئے تھے اس پر ایمان لائے۔ وَهَاجَرْتُ الْهِجْرَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، یہ وہ بنیادی بات ہے، اور میں نے جو پہلی 2 ہجرتوں کا مہاجر ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ دونوں ہجرتوں کے وفود میں شمولیت کی اور آپ وہاں مقیم رہے، تو آپ فرما رہے ہیں کہ مدینہ طیبہ سے قبل جو پہلی 2 ہجرتیں ہوئی تھی حبشہ کی، میں ان میں سے ہوں۔ اور پھر ذکر کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی صحبت میں رہا، آپ سے بیعت کی، اور یہ ذکر آیا۔ یہ امام بخاری نے حدیث حبشہ کی ہجرت کے باب میں لی ہے۔ اور پھر اس حدیث کو جو بیان کر رہا ہوں مضمون، اس کا مزید ریلیونس ہے، امام بخاری نے اس سے اگلا باب قائم کیا ہے، باب نمبر 38، اور وہ باب اسی کے تحت ہے، باب موت النجاشی۔ وہ جس بادشاہ کا ذکر آئے گا، نجاشی کا، جو کنگ آف ابیسینیا تھا، تو اس کی ڈیتھ پر امام بخاری نے باب قائم فرمایا ہے، چونکہ یہ جو واقعہ آپ سنیں گے جس میں آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے کچھ اور ابواب سامنے آئیں گے، اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا تھا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس نے اسلام قبول کر لیا، اس کو تھریٹ نہیں تھا، اس نے اپنی پوری ریاست کو قائل کر لیا اور وہ اس کے سپورٹر بن گئے، تو اس نے اسلام قبول کر لیا، اور اس کی کم و بیش 8 ہجری میں فتح مکہ سے پہلے یہ جو سال تھا اس میں ڈیتھ ہوئی، اور اکثر محدثین اور مورخین کے ہاں فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں، سن 9 ہجری میں ڈیتھ ہوئی، ہجرت کے 9ویں سال میں، اور بعض کے نزدیک جیسے امام بہقی نے بیان فرمایا دلائل النبوت میں 8 ہجری میں ڈیتھ ہوئی۔ اب امام بخاری نے اس باب کے اندر کئی احادیث روایت کی ہیں، اب یہ نجاشی کی فضیلت ہے، اب یہ میں احادیث آپ کو سرسری سنا کے تاکہ اسباق صحیح بخاری کے بیان ہو جائیں، تو اس کو کوریلیٹ کر دیں گے اس حدیث سے جو مسند امام احمد بن حنبل کی، جو امام بخاری کے شیخ ہیں، وہ روایت کرتے ہیں اپنی مسند میں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ جب نجاشی کی ڈیتھ ہوئی مدینہ طیبہ میں 8 ہجری یا 9 ہجری میں، سن ہجری میں، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس دن ہی نہ مات النجاشی مات الیوم رجل صالح، آج ایک نیک شخص کا انتقال ہو گیا۔ ڈیتھ حبشہ میں ہوئی، آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ تھے، اور آپ کو معلوم ہے کوئی نیوز انفارمیشن پاس آن ہونے کے ذرائع نہیں تھے، یہ آقا علیہ السلام کے معجزات میں سے ہے۔ آپ نے مدینہ کی سرزمین سے نجاشی کو وفات پاتے ہوئے حبشہ میں دیکھ لیا، اور یہ خبر آقا علیہ السلام نے بریک کی، آپ نے فرمایا کہ آج وہ نیک شخص یعنی نجاشی اس کی ڈیتھ ہو گئی، فقوموا فصلوا علی اخیکم، سب لوگ اٹھو
صفیں باندھ لو میرے ساتھ اور نماز جنازہ ادا کرو۔ اپنے بھائی نجاشی اس کا ٹائٹل تھا، اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر یہ جو حدیث میں نے کوٹ کی، یہ حدیث نمبر 3877 ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث لاتے ہیں امام بخاری، حدیث نمبر 3879، وہ بھی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی صحۃ النجاشی فکبر علیہ اربع۔ آقا علیہ السلام نے نجاشی کی نماز جنازہ پڑھائی جس دن اس کی ڈیتھ ہوئی حبشہ میں، ادھر مدینہ میں، اور آپ نے 4 تکبیریں پڑھی۔ تو اس سے 4 تکبیروں کے مسئلے کو عکس کرتے ہیں فقہا۔ پھر اس کے بعد 3880، یہ ایک اور حدیث امام بخاری لاتے ہیں جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اور اس کا بھی یہی کہ آقا علیہ السلام نے اس کی تعزیت کی، اس کی نماز جنازہ پڑھائی اسی دن جس دن اس کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور کہا کہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ فَوَقَالَ اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ، اپنے بھائی نجاشی کے لیے دعائے مغفرت بھی کرو۔ پھر 3881 ایک اور حدیث امام بخاری لاتے ہیں، وہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور اس کے کلمات بھی یہی ہیں کہ اخبرہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صف بہم فی المصلی فصلی علیہ وکبر اربعا۔ آقا علیہ السلام نے جو جناز گاہ تھی اس میں تمام صحابہ کی صفیں بنائیں، اور صفیں بنا کر آقا علیہ السلام نے ان کے اوپر نماز جنازہ پڑھی، 4 تکبیریں پڑھی، صف بندی کرانے کے بعد 4 تکبیریں۔ اب یہ پورا باب چونکہ ان نجاشی پر امام بخاری نے قائم کیا ہے، ان کی ڈیتھ پر، ان کا جنازہ پڑھانے پر، اور آقا علیہ السلام کے اس عظیم معجزہ پر اور اس کی فضیلت کے بیان پر، کہ اس نے جو تکریم کی تھی آقا علیہ السلام کے غلاموں کی، وہ جو مسلمان پہنچے تھے مظلوم، کفار اور مشرکین مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر نجات پانے کے لیے، وہاں تحفظ، حفاظت اور پناہ لینے کے لیے، اور اس نے ان کو پناہ دی تھی اور عزت کی تھی، تکریم کی تھی، میزبانی کی تھی، اچھا مہمان نواز بنا تھا، ان کے دین کو تحفظ دیا تھا، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں آنے دی تھی، ان کو اپنی مذہبی آزادی دے دی تھی۔ اور کفار اور مشرکین مکہ نے جب اپنا وفد بھیجا تھا نجاشی کے پاس کہ وہ اسے کنونس کر کے، یہ جو جہاں سے مہاجر ہو کے چلے گئے ہیں ہجرت کر کے، جنہیں قریش کہتے تھے بھاگ کر چلے گئے ہیں مفرور، انہیں واپس لے آئیں تاکہ ہم پھر بدستور ان پر مظالم جاری رکھیں، اور اس نے انکار کر دیا تھا۔ آقا علیہ السلام نے اس کے اس طرز عمل اور اسلام کے قبول کرنے کی لاج رکھی، اس حد تک کہ جب حبشہ سے مسیحی لوگوں کا وفد آیا تھا، حبشہ سے کرسچنز کا وفد آیا تھا، تو مسجد نبوی نے آقا علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے ان کی تواضع کی تھی، ان کو کھانا پانی پیش کیا تھا، خود اپنے دست مبارک سے میزبانی کی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم جو موجود ہیں اس خدمت کا موقع ہمیں دیں، ہم خدام موجود ہیں، ہم کر لیں گے۔ فرمایا نہیں، اس بادشاہ نجاشی نے، ان کے بادشاہ نے اپنے ہاتھوں سے میرے گئے ہوئے مسلمان بھائیوں اور میرے غلاموں کی خدمت کی تھی، حفاظت دی تھی، مجھے اس کے احسان کا بدلہ خود چکا لینے دو۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اب چونکہ صحیح بخاری کے حوالے سے اتنا ریفرنس میں نے دیا، تعلق قائم ہو گیا نا، اب یہ حدیث میں اس موقع کی سناتا ہوں۔ تو جب دوسرا وفد بھی چلا گیا حبشہ، جب جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچے، تو قریش مکہ نے دیکھا کہ لوگوں کے لیے پناہ گاہ مل گئی ہے، تو انہوں نے 2 بڑے چوٹی کے اپنے لوگ متعین کیے، تحائف بھیجے، بہت سارا سامان خرید کر، اور کہا کہ وہاں جا کے رشوت کے طور پہ اس کے وزراء میں بانٹو۔ نجاشی کے جو مذہبی رہنما ہیں، اس کے حبشہ کے ریلیجس لیڈرز ہیں، پولیٹیکل لیڈرز ہیں، انفلوئنشل لوگ ہیں، ایلیٹ ہیں، جو رائے عامہ ہموار کرنے اور نجاشی کو کنونس کرنے میں، انفلوئنس کرنے میں رول پلے کر سکتے ہیں، ان کو تحائف دو۔ انہوں نے تحائف بانٹے، اور بانٹ کے پھر نجاشی کی کوٹ لگی، اس کا دربار، اور وہاں وہ پیش ہوئے۔ یہ جو حدیث ہے جسے امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے، دلچسپ ہے کہ اس حدیث کی راویہ، خود راوی ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس وقت صاحب ظاہر ہے آقا علیہ السلام کے عقد زوجیت میں نہیں آئی تھی، پہلا زمانہ تھا، تو اس حدیث کو روایت، اور وہ بھی مہاجرات حبشہ میں سے تھی،
اور وہ اپنے زمانہ قیام کی اپنی آنکھوں دیکھا حال اس دن کا بیان کر رہی ہیں جس دن کی یہ سٹیٹمنٹ میں کوٹ کر رہا ہوں۔ تو ام سلمہ وہ صاحبزادی تھی ابی امیہ بن المغیرہ کی، اور بعد میں آقا علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ہوئی۔ وہ فرماتی ہیں کہ ہم جب حبشہ گئے اور ہم جا کے حبشہ کی سرزمین پہ سیٹل ہوئے تو نجاشی ہمارا بڑا شاندار میزبان بنا، اس نے ہمیں تحفظ دیا، ہمارے دین کی حفاظت کی، ہمارے جان و مال کی حفاظت کی، ہمیں اللہ کی عبادت کرنے دی، اور اپنی عقیدے کے مطابق ہمارے مذہب میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، اور ہم نے کوئی ایک معمولی سی بات بھی نہیں سنی جس کا کوئی بوجھ ہماری طبیعتوں پر آیا ہو۔ اس نے اتنی آزادیاں فراہم کی، فریڈم دی، ریلیجس فریڈم۔ اور یہ دلچسپ بات ہے، آقا علیہ السلام کی کوئی ملاقات نہیں ہے، حبشہ نہ کبھی آئے نہ گئے، مگر جانے سے پہلے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہاں جاؤ، وہاں کا حکمران ظلم نہیں کرتا، حق تلفی نہیں کرتا، اور مذہبی آزادی دیتا ہے۔ یہ ارض و صدقن ہے، یعنی جو آپ کے رائٹس ہیں ان کے تحفظ کی سرزمین ہے۔ اب جب قریش مکہ نے تو وفد بھیجا اور وہ وفد پیش ہوا، اس نے جا کے ڈیمانڈ کی یہ جو لوگ بھاگ کے آئے ہیں یہ ہمیں واپس بھیج دو۔ نجاشی نے پوچھا کیوں واپس لینے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ایک شخص اٹھا ہے، اس نے نئے دین کا دعویٰ کر دیا ہے، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ بدعت کا دین ایک شروع کر دیا، یعنی نیا، جو ہمارے آباء و اجداد کے طریقے سے ہٹ کر ہے۔ تو کچھ سر پھرے نوجوان ہیں، انہوں نے اس کے دین کو، دعوت کو قبول کر لیا ہے، اور چلو اگر اپنا دین چھوڑنا بھی تھا تو پھر کم سے کم تمہارے دین میں داخل ہو جاتے، یعنی کرسچینٹی قبول کرتے، تو وہ اپنے باپ دادا کے دین کو بھی چھوڑ گئے اور تمہارے مذہب یعنی کرسچینٹی میں بھی نہیں آئے، اس ایک نئے مذہب کے اندر داخل ہو گئے، اور یہ ہم سے بھاگ کے آئے ہیں، مفرور ہیں، تو ہمیں واپس دو۔ خیر، میں آگے واقعات آتے ہیں، تفصیل میں ان طرف نہیں جانا چاہتا کیونکہ میرا فوکس اب آگے اس چیپٹر پر ہے جو سیرت طیبہ کے پہلوؤں کو بیان کرتی ہے، تاکہ پچھلی جن بخاری شریف کی احادیث کے تسلسل میں جو مضمون بیان ہو رہا ہے، تسلسل کے ساتھ اس کے ساتھ یہ جڑ جائے اور یہ اس کا کنکلوژن بن جائے۔ اس دربار میں پھر نجاشی نے طلب کیا ان عرب دو قریشی مہمانوں کو بھی جو آئے تھے، اور جعفر بن ابی طالب کو بھی، اور آپ کے ساتھ جو باقی صحابہ اور صحابیات تھیں، اور کہا کہ تمہیں موقع دیتے ہیں۔ اس کو کہا بتاؤ تمہارا سٹیٹمنٹ کیا؟ اس نے کہا پہلے ان سے پوچھ لو جو آئے ہیں۔ تو نجاشی نے پوچھا جعفر بن ابی طالب سے تم کیا کہتے ہو؟ تو دربار میں پورے اس کے سارے ریلیجس لیڈرز تھے، اس کے وزراء تھے، اس کے امراء تھے، اس کے ایڈوائزرز تھے، اس کے پولیٹیکل اعیان تھے، اس کے تمام لوگ اور مسلمان بھی تھے، اور قریش مکہ کا وفد بھی تھا۔ وہاں حضرت جعفر بن عبداللہ نے سٹیٹمنٹ دیا، اس نے کہا کننا قوما اہل جاہلیت نعبد الاصنام، ہم ایک جاہل قوم تھے، پیگن عربز تھے، پیگن عربز جاہل قوم تھے، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، آئیڈل ورشپرز تھے۔ وَنَأْكُلُ الْمَيْتَ، ہم کیرین مردار کھاتے تھے، یہ ہمارا طرز زندگی تھا۔ وَنَأْتِ الْفَوَاحِشِ، اور ہم انڈیسنٹ لوگ تھے، جب اندازہ کریں بے حیائی کا ارتکاب کرتے تھے، انڈیسنسی کا، گناہوں کا ارتکاب کرتے تھے۔ وَنَقْطَعُ الْأَرْحَامِ، اور بلڈ ریلیشن شپ جو خونی رشتے ان کو کاٹتے تھے، ان پر ظلم کرتے تھے۔ وَنُسِيءُ الْجِوَارِ، اور اپنی نیبرہڈ کے حقوق کو ختم کرتے تھے، پڑوسیوں کو نقصان پہنچاتے تھے، ان کی بے حرمتی کرتے تھے، ان کا کوئی حق نہیں دیتے تھے، اذیت دیتے تھے۔ وَيَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّ الضَّعِيفِ، ہم میں سے جو طاقتور تھا وہ کمزور کو کھا جاتا تھا۔ وہ اپنی پوری سوسائٹی کا نقشہ کھینچ رہے ہیں۔ اب اس حدیث کو اس لیے بھی لیا ہے کہ ہم اپنے من میں بھی ساتھ ساتھ جھانکتے چلے جائیں، اپنی انفرادی حالات کو بھی دیکھیں، اپنے اجتماعی حالات کو بھی دیکھیں، ایز این انڈیویجول ایک یونٹ کے طور پہ بھی دیکھیں، اور ایک ٹوٹیلٹی کے طور پہ بھی دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارے اخلاق، ہمارے طور طریقے، ہمارے میلانات، رجحانات، ہمارا برتاؤ، ہمارا کنڈکٹ، ہمارا بیہیویئر، ہمارا وے آف تھنکنگ، وے آف ایکٹنگ کیا ہے، کہاں کھڑے ہیں۔ وہ کہتے ہم میں سے ہر قوی، طاقتور، اس کی جتنی طاقت تھی وہ ضعیف کو کھاتا تھا۔ اب کھانے سے مراد صاف ظاہر ہے وہ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ وہ اس کی بوٹیاں
ایسے دانتوں سے کاٹ کے تو اس کو سالن میں ڈالتا تھا، ہنڈیا پکا کے کھاتا تھا، نہیں، یعنی ہر طاقتور کمزور کا حق کھاتا تھا، اس کی عزت پر حملہ کرتا تھا، اس کے حقوق کھاتا تھا، غیر مساوی دولت کی تقسیم تھی، غیر عادلانہ تقسیم تھی، غریب غریب تر ہو رہا تھا، کمزور کمزور تر ہو رہا تھا، طاقتور طاقتور، امیر امیر تر ہو رہا تھا، غریب کے کوئی حقوق نہیں تھے ہماری سوسائٹی میں، اس کی کوئی عزت نہیں تھی، جان و مال کا تحفظ نہیں تھا، آزادیاں نہیں تھیں، اس کو حقیر دیکھتے تھے ہم، اور جو چاہتا اس کے حقوق سلب کر لیتا۔ اس نے کہا فَكُنَّا عَلَىٰ ذَلِكَ، ہم اس حال کے مطابق زندگی بسر کر رہے تھے، یہ ہماری سوسائٹی تھی، یہ ہمارا بیہیویئر تھا، یہ ہماری ہیبٹس تھی، یہ ہمارا ریلیجن تھا، یہ ہمارا کلچر تھا، یہ ہماری لائف تھی۔ حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا، یہاں تک کہ اللہ نے ہمارے اندر ایک رسول کو مبعوث فرما دی، رسولا منا، ہمارے اندر مبعوث فرمایا، نعرف نسبہ، اور ہم اس کی پیدائش کے وقت سے اس کو جانتے تھے، اور صرف پیدائش سے نہیں، اس کے نسب کو، اس کے خاندان کو، اس کے والدین کو، باپ دادا کو، نسب کو جانتے تھے، یعنی ہمارے لیے اجنبی نہیں تھا کہ ہم کسی بھول میں آ گئے ہیں۔ وَصِدْقَهُ، اور اعلان نبوت سے پہلے اس کے سچے ہونے کو جانتے تھے، اس کی صداقت کو، ٹروتھ فل تھا، صادق اور امین تھے، ہم جانتے تھے۔ وَأَمَانَتَهُ کا لفظ یعنی امانت، آنسٹ تھا، ٹرسٹ وردی تھا، ہم ان کو یہ بھی جانتے تھے۔ وَعَفَافَهُ، اور ان کی طہارت، ان کی پاکیزگی اور پاکیزہ دامنی جانتے تھے، ان کے دامن پہ کوئی چھینٹا نہیں تھا، کوئی چھینٹا نہیں تھا، ان کے اخلاق، ان کی طہارت، ان کی طبیعت، ان کی امانت، ان کی صداقت، ان کے اندر ساری خیر، ہم ان کو جانتے تھے شروع سے۔ فَدَعَانَا إِلَى اللَّهِ لِنُوَحِّدَهُ، پھر انہوں نے ایک وقت آیا کہ ہمیں دعوت دی اللہ کی توحید کی طرف، وَنَعْبُدَهُ، کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، وَنَخْلَعَ مَا كُنَّا نَعْبُدُ نَحْنُ وَآبَاؤُنَا، اور جن بتوں کی ہمارے باپ دادا اور ہم پوجا کرتے چلے آ رہے تھے ان کو چھوڑ دیں، من دونی من الحجارت والاوثان، بتوں کی، پتھر کے بتوں کی، آئیڈل ورشپ چھوڑ دیں۔ یہ پہلا حصہ بیان کیا، توحید کی دعوت دی۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں وَأَمَرَنَا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ، یہ وہ پورا چیپٹر شروع ہو گیا۔ اس نے پوچھا، وہ نجاشی پوچھتا جاتا تھا کہ بتاتے جائیں کہ انہوں نے کیا تعلیم دی آپ کو، کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں سچ بولنے کی تعلیم دی، ہر شخص کو ٹروتھ فل ہونا چاہیے، کبھی جھوٹ نہ بولیں، کبھی دھوکہ دہی آپ کی زبان میں نہ ہو، سچ بولیں، سچ سچ اور سچ، اندر بھی سچ اور باہر بھی سچ، قول میں بھی سچ اور فعل میں بھی سچ۔ اس نے سچائی کی بولنے کی تعلیم دی۔ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، اور اس نے کہا کہ جس شخص کا جو حق ہے وہ پورا پورا ادا کر دو، کسی کی امانت میں خیانت نہ کرو، اور امانت کی ٹرم بڑی وسیع ہے، جس نے کوئی چیز اپنی آپ کے پاس چھوڑی ہے وہ بھی امانت ہے، اس کو پوری پوری لوٹا دو۔ جس نے کوئی بات آپ سے پوچھی ہے مشورے کے لیے وہ بھی امانت، اس کو سچائی پر مبنی رہنمائی کر دو۔ جس کا حق آپ کے اوپر دینا واجب ہے وہ حق امانت ہے، اس کے حق کو پورا ادا کر دو، اور جس نے کوئی حق آپ کا ادا کرنا ہے وہ زائد نہ لو، وہ ظلم ہوگا، وہ بھی اتنا ہی لو، اور جو اس کی عزت، اس کا احترام، اس کے حقوق، جو معاملات ہیں وہ پورے ادا کرو، اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہ کرو۔ یہ امانت ایک بڑی جامع ٹرم ہے۔ وصلۃ الرحم، اور پھر انہوں نے ہمیں تعلیم دی کہ خونی رشتوں کو جوڑو، جتنے خونی رشتے ہیں اگر وہ اپنے آپ کو توڑیں بھی تو آپ ان کو جوڑیں، وہ آپ سے زیادتی بھی کریں، خونی رشتے جو بلڈ ریلیشن شپس ہیں، جو کلوز ریلیٹیوز ہیں، کنس فولک، وہ اگر آپ سے زیادتی بھی کریں تو درگزر کرو، اگنور کر دو، فارگیو کر دو۔ آپ کو محروم بھی کریں تو سٹل آپ ان کو دو، ڈپرائیو کریں آپ ان کو دو۔ اس نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ خونی رشتوں پر احسان کرو، ان کو جوڑو، ہم نہیں کرتے تھے۔ پھر تعلیم دی وہ حسن الجوار، جو آپ کے پڑوس میں ہے اس کے ساتھ بھلائی کرو، نیکی کرو، اس کے ساتھ احسان کرو۔ اب جوار کو سن لیں، حسن الجوار کا معنی بھی جان لیں۔ اب اس کو میں قرآن مجید سے تھوڑا انٹرپریٹ کر دوں۔ یہ 5واں پارہ ہے سورہ النساء،
اس کی آیت نمبر 36 کو آپ لوگ کھول لیجئے گا، بعد میں رمضان المبارک ہے، اس کو پڑھیے۔ یہ جو فرمایا حسن الجوار، جوار کہتے ہیں قربت کو، قربت کا حق ادا کرو، جہاں قربت ہو وہاں احسان کرو۔ اب قربت کئی قسموں کی ہے دیکھنے والی، ایک قربت خونی ہے، ایک قربت مکانی ہے، ایک قربت رشتے کی ہے، ایک قربت تعلق اور دوستی کی ہے۔ بھلائی اور احسان کرو۔ قرآن مجید نے اس جار کی قسمیں بیان کی۔ آیت نمبر 36 میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ۔ تو پہلی تعلیم اللہ نے اپنی توحید کی دی، اور اس توحید کے ساتھ جوڑا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، بھلائی کرو، کائنڈنس، جنروسٹی، رسپیکٹفل بنو ان کے لیے، ان کی خدمت کرو، اور ان کے لیے مرسی، کمپیشن، محبت اور شفقت کا پیکر بن جاؤ والدین کے ساتھ۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور جہاں قرابت خونی رشتہ ہے، بلڈ ریلیشن شپ ہے، وہاں احسان کرو۔ لفظ احسان، ان کے ساتھ احسان کرو۔ اور احسان کہتے ہیں حق سے بڑھ کر دینا، اس کی زیادتی کے بدلے میں نیکی کرنا، اس کی برائی کے بدلے میں اچھائی کرنا۔ فرمایا اگر اچھائی کی دوسرے نے اور جواباً اچھائی کی تو یہ احسان نہیں ہے، یہ بینیفیسنس یا بینیولنس نہیں ہے، یہ عدلے کا بدلہ ہے، یہ ایکشن کا ریئیکشن ہے، عمل کا صلہ دے رہے ہیں، واپسی دے رہے ہیں، احسان نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا احسان احسان ہوتا ہے کہ جو وہ ڈیزرو بھی نہیں کرتا وہ دو، جتنا ڈیزرو کرتا ہے اس سے زیادہ دو، اپنے حق میں سے زیادہ نکال کے دو۔ وہ اگر برائی بھی کرے تو بھلائی کرو تو تب احسان ہوگا، اگر بھلائی کے جواب میں بھلائی ہو تو یہ بدلہ ہے، احسان نہیں ہے۔ برائی کے جواب میں اچھائی ہو تو یہ احسان ہے، اس کی نیکی کے جواب میں نیکی ہو تو احسان نہیں ہے، وہ جواب ہے، وہ برابری ہے، اس کو مکافعہ کہتے ہیں، یعنی بدلہ چکا دینا۔ تو فرمایا احسان کرو جو قرابت دار ہیں، اور احسان کرو مسکینوں پر جو ضرورت مند ہیں، نیڈی ہیں، پور ہیں، انڈیجنٹ ہیں، حاجت مند ہیں، ان پر احسان کرو۔ آگے وہ جو لفظ تھا وہ حسن الجوار، اب وہ لفظ قرآن مجید میں آ رہا ہے وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، 4 قسمیں بیان کی جوار کی۔ اب آپ دیکھ لیجئے، تو ایک جوار فرمایا وہ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، ایک وہ جو تمہارے قریبی پڑوسی ہیں، بالکل نیکسٹ ڈور نیبر ہیں، نیکسٹ ڈور نیبر، قریبی پڑوسی، دائیں بائیں آگے پیچھے، جن کو ایکچول جیوگرافیکلی ٹیریٹوریلی آپ فزیکلی نیبر، نیکسٹ ڈور نیبرز کہتے ہیں۔ تو نیکسٹ ڈور نیبرز ہیں جو محلے کے قریب قریب آتے ہیں، ان پر احسان کرو، بھلائی کرو، خیر کرو، ان کے حالات کا خیال کرو، انہیں اذیت نہ دو، انہیں تکلیف نہ دو، ان کی مشکلات ہوں تو آسان کرو، خبر رکھو کہ کہیں تکلیف میں تو نہیں، ان کے ساتھ ہمیشہ خبر گیری بھی کرو اور خیر گیری کرو۔ یہ ایک قسم جار کی۔ اور پھر قرآن مجید نے کہا وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور اجنبی پڑوسی کے ساتھ بھی احسان کرو۔ اب اجنبی پڑوسی کون ہے؟ اجنبی پڑوسی وہ ہے جس نے آپ کے ساتھ جو مل کے سفر کیا کبھی، یا کبھی کچھ وقت گزارا۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، وہ جو دائمی قرابت جس کی ہے، اور یہ قرابت اس میں دونوں معنی آتے ہیں، رشتے کی قرابت بھی آپ کا جار ہے، اور مکان کی قرابت، ایڈریس کی قرابت بھی آپ کا جار ہے، وہ بھی قربت ہے۔ یہ قربتیں دائمی ہیں، اس لیے ان کو اجنبی نہیں کہا، ذِی الْقُرْبَى کا، یہ پرماننٹ رہتی ہیں۔ جو رشتے کی قرابت ہے، رشتہ تو ہمیشہ قائم رہنا ہے، آپ کا بھائی ہے تو وہ بھائی رہے گا، اچھائی کرے برائی کرے اسی کو تو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ اگر تم اس کی اچھائی اور برائی کو دیکھ کر اپنے طرز عمل کو متعین کرو گے تو کبھی تم اچھے نہیں بن سکتے۔ دوسرے کی برائی دیکھو گے تو اب میں کیا کروں، میں اپنے عمل کا فیصلہ کرنے سے پہلے اس کا عمل اگر دیکھوں گا، اس کا عمل، تو میں تو بائسڈ ہو گیا، میرا ذہن تو آلریڈی بلیک ہو گیا، ڈارک ہو گیا، میرے ذہن میں تو اس کے عمل کی برائی چھا گئی،
تو اب میرے پاس تو وہ اتنی طاقت نہیں کہ میں برائی دیکھ کر سمجھ کر اپنے ذہن میں رجسٹر کر کے اس کی زیادتی پھر میں اچھائی کیسے کر سکتا ہوں. نہیں، اس نے برائی کی اچھائی بالکل نابینا ہو جاؤ، بلائنڈ ہو جاؤ، اس کی برائی نہ دیکھو، فقط یہ سمجھو کہ یہ جار ہے، میری قرابت ہے، میں نے اچھائی کرنی ہے، میں نے بھلائی کرنی ہے، میں نے احسان کرنا ہے، میں نے خیر کرنی ہے، میں نے اس کا خیال کرنا ہے، میں نے اس کی غربت اور مصیبت کا دور کرنا ہے، میں نے اس کی مدد کرنی ہے. بس فقط ون سائیڈڈ دیکھو، اس کے عمل کو نہ دیکھو. اس کا عمل دیکھو گے تو پھر بدلے کی طرف آ جاؤ گے، ریونج ہو جائے گا یا اس کا بدلہ ہو جائے گا، ریٹریبیوشن ہو جائے گا یا کمپنسیشن ہو جائے گی. تو نہ ریٹریبیوشن احسان ہے نہ کمپنسیشن احسان ہے. احسان ہے کہ اس کی برائی کے جواب میں آپ بھلائی کریں. اور پھر دوسرا جو ہے وہ فرمایا والجار الجنب، اجنبی پڑوسی. اجنبی پڑوسی کا لفظ اس لیے کہا کہ وہ شخص جس کے ساتھ آپ کی کچھ شناسائی ایک عرصہ رہی، دوستی رہی، خونی رشتہ بھی پرماننٹ نہیں تھا اور پرماننٹ آپ کا پڑوسی بھی نہیں تھا، وہ آپ کا کلیگ ہے، آپ نے دفتر میں مل کے کام کیا. تمام لوگ توجہ سے سمجھیں، دینی لوگ، مذہبی لوگ، دنیاوی لوگ، سارے سمجھیں، ہر شخص کی زندگی براہ راست اس امر سے متعلق ہے. اور کارکن لوگ سمجھیں، کارکنان جو دینی مذہبی جماعتوں، تنظیموں، تحریکوں میں کام کرتے ہیں یا کرتے رہے ہیں یا ان کے اندر ہیں یا ان سے جدا ہو گئے ہیں، الگ ہو گئے ہیں، سیاسی کارکن، سماجی کارکن، کسی جماعت میں رہا ہے، وہ سارے سمجھیں کہ کل جو زمانہ 10 15 20 سال کا آپ نے گزارا تھا کسی جماعت میں، آج نئی جماعت کو دیکھا تو آپ اس میں شامل ہو گئے، وہ جو 15 سال گزارے ہیں ان کا حیا سمجھایا جا رہا ہے. آپ نے نئی وابستگی، وفاداری بنا لی ہے، چلیں یہ آپ کا اپنا پولیٹیکل فیوچر ہے، سوشل فیوچر ہے، اکنامک فیوچر ہے، بزنس فیوچر ہے، آپ کے اپنے بینیفٹس ہیں، ایک طرف رکھیں. مگر وہ جو زمانہ گزارا ہے وہ والجار ذی القربى والجار الجنب اور والصاحب بالجنب، وہ جو زمانہ گزارا اکٹھا، اس کا حیا رکھنا، اس کو اللہ پاک نے اپنی توحید کے ساتھ جمع کر دیا ہے. حیا ہے. یہ تمام کارکنان کے لیے میری تعلیم ہے، وہ سیاسی ہیں یا مذہبی ہیں. بھئی اگر عمر بھر کسی کو پسند کرو اور ساتھ چلتے رہو، یا آپ کا مفاد اس کے ساتھ پورا ہوتا رہے یا آپ کی طبیعت کے مطابق ہوتا رہیں تو پھر تو آپ کبھی وہ حیا سے نہیں ہٹتے، آپ اس کے ساتھ رہتے ہیں. لیکن یہ پرابلم اس وقت آتا ہے جب تعلق ٹوٹتا ہے، جب تعلق ٹوٹتا ہے، آپ جدا ہوتے ہیں. تو جب جدا ہوتے ہیں تو کسی اختلاف سے وجہ سے جدا ہوئے ہوں گے، یا کوئی رنج ہوگا، یا کوئی ملال ہوگا، یا کوئی عناد ہوگا، یا آگے کوئی مفاد ہوگا، یا کوئی خوف ہوگا. تو یا آپ کو وہاں سے جدا کرنے کا سبب کوئی اگلا مفاد بنے گا، یا مفاد نہیں ہے کہیں بھی تو کوئی نہ کوئی چھپا ظاہر چھوٹا بڑا عناد، اختلاف، رنج اور ملال ہوگا. یہ وہ ایمان کا مسئلہ ہے، یہاں کسوٹی پہ تولا جا رہا ہے. جب عناد یا اختلاف یا رنج اور ملال کی وجہ سے آپ جدا ہو جائیں، گھر کے لوگ بھی سنیں، یعنی میاں بیوی میں خدا نہ خواستہ جدائی ہو جائے، فرمایا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ اور تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان. وہ ایک زمانہ گزرا، اللہ نہ کرے کسی کی وہ جدائی ہو جائے. یہ جدائی ایک جیسی ہے، خواہ وہ میاں بیوی کی جدائی ہو، خواہ وہ استاد اور شاگرد کی جدائی ہو جائے، خواہ وہ لیڈر قائد اور اس کے کارکن کی جدائی ہو جائے، خواہ وہ جماعتوں میں جدائی ہو جائے، خواہ کارکنان کی آپس میں ایک دوسرے سے جدائی ہو جائے، خواہ بہن بھائی رشتہ داروں کی اور دوستوں کا تعلق تھا سال ہا سال، وہ جدائی ہو جائے. اب قرآن مجید اس کو بتا رہے والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب ابن السبیل، جن کے ساتھ ایک زمانہ اکٹھا گزارا ہے، وہ جیوار پیدا ہو گیا ہے. اس جیوار کا حیا رکھنا مرتے دم تک یہ ایمان ہے. تو سمجھا یہ رہا ہوں کہ جب تک تو آپ اس جیوار کے ریلیشن میں ہیں، اس وقت تک کوئی چیلنج نہیں، کوئی مشکل نہیں، چونکہ یا آپ کا مفاد پورا ہو رہا ہے، یا آپ کی سیٹسفیکشن ہے، یا آپ کی دوستی ہے تو آپ کی کنسولیشن ہے، اطمینان ہے، آپ مطمئن ہیں، خوش ہیں، راضی ہیں. مینی ریزنز. جب تک جیوار قائم ہے تو آپ مطمئن ہیں، اس وقت تو آپ کے ایمان کو چیلنج ہی نہیں ہے.
آپ کی دوستی ہے، آپ کا تعلق ہے، آپ کا مفاد پورا ہو رہا ہے، آپ کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، آپ کا ذہن مطمئن ہے، دل مطمئن ہے، جہاں اطمینان ہوتا ہے وہاں تو پرابلم نہیں آتا، حیا کو کوئی چیلنج نہیں آتا۔ قرآن مجید اور حدیث پاک جو بتا رہی وہ یہ، جب وہ جوار ٹوٹتا ہے، اس لیے فرمایا اجنبی کہ وہ عارضی طور پہ تھا ایک وقت کے لیے، خواہ وہ سال ہا سال رہا، جب وہ ٹوٹا کسی وجہ سے ٹوٹا، وہ بحث نہیں ہو رہی ہے آپ درست ہیں یا جن کو چھوڑ کے آئے وہ درست ہیں، یہ سوال نہیں ہے، ٹوٹ گیا وہ جوار، وہ تعلق ٹوٹ گیا، وہ نیبرہڈ ٹوٹ گئی، وہ ریلیشن شپ ٹوٹ گئی، وہ کنیکشن ٹوٹ گیا۔ اب آپ کسی اور جگہ جڑ گئے یا نہیں جڑے، کسی اور جماعت میں چلے گئے یا نہیں گئے، کسی اور دوستی اور سنگت میں چلے گئے یا نہیں گئے، ایک استاد کو چھوڑا کسی نئے استاد کے شاگرد ہو گئے یا نہیں ہوئے، ایک لیڈر کو چھوڑا کسی اور لیڈر کے پیروکار ہو گئے یا نہیں ہوئے، کسی نئی دوستی میں چلے گئے یا نہیں ہوئے، مگر پچھلا جوار ٹوٹا۔ اب جب ٹوٹ گیا تو اس میں کوئی رنج ملال، کوئی اچھی یادیں بری یادیں ساری مکسچر ہوتا ہے۔ اس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کا اسی طرح حیا کرو کہ جس طرح تم اس زمانے میں حیا کرتے تھے جب اکٹھے تھے۔ شوہر کو کہا اگر اختلاف کی وجہ سے جدائی بھی ہو گئی تو اس بیوی کو کہ راز نہ اٹھاؤ، اس کے پردے نہ اٹھاؤ، اس کے بارے میں بری باتیں نہ کرو، اسی طرح حیا کرو، کیونکہ قرآن مجید نے کہا تم اپنے پہلو جوڑ چکے ہو۔ میاں کو کہا اور بیوی کو تم پہلو پہلو زندگی گزار چکے ہو، تمہارے پہلو جڑے ہوئے تھے، اب پردے نہ اٹھاؤ، بے حیا نہ بنو۔ بیوی کو کہا کسی ناراضگی کی وجہ سے شوہر نے ڈیورس کر دی، شوہر یا بیوی نے ڈیورس لے لی، کوئی رنج ملال بنتا ہے تو جدائی ہوتی ہے نا، کوئی ماتھے پہ لکھا ہوا نہیں ہوتا کہ رنج ہے، کوئی ہوگا، اب پردے میں رہ جاتا ہے، رنج پردے میں رہتا ہے، ملال پردے میں رہتا ہے، وہ سوائے دو بندوں کے کسی اور کو نہیں پتا ہوتا انلیس اس کو اظہار نہ کر دیں۔ وہ جو پردے میں ہے، کہا اس پردے پر پردہ رکھو، یہ حیا ہے کہ تم نے وقت اکٹھا گزارا ہے، مرتے دم تک اس کا حیا کرو، برائیاں بیان نہ کرو۔ شاگرد تبدیل ہو جاتے ہیں، کارکن تبدیل ہوتے ہیں، جماعتیں تبدیل ہوتی ہیں، رشتے وفاداریاں تعلق بدلتی ہیں، کبھی کٹ جاتی ہیں، مگر اچھے گزرے ہوئے زمانے کا حیا رکھنا یہ ایمان ہے، یہ معنی ہے جوار کا۔ تو فرمایا اجنبی پڑوسی جس سے ایک زمانے کی دوستی پڑوس رہا، نیبرہڈ اور تعلق رہا، اور اکٹھے ہم سفر رہے، ایک مشن میں، ایک تحریک میں، ایک جماعت میں، ایک ادارے میں، ایک مدرسہ میں، ایک مکتب میں، ایک سیاسی جماعت میں، ایک اینٹیٹی میں، ایک رشتہ داری میں، ایک ورکنگ گروپ میں، ایک آفس میں، جو لنک رہا، جس طرح کا بھی لنک رہا، ہر شخص اپنے اوپر اپلائی کر لے۔ تو فرمایا وہ اب ختم ہو گیا کسی وجہ سے، اب مومن وہ ہے جو مرتے دم تک اس حیا کا منہ نہ کھولے، حیا نہ توڑے، ہمیشہ اگر اچھائی بیان نہیں کر سکتا، اس کے دل میں تنگی آ گئی ہے، تو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا خاموش رہے، یہ بھی نیکی ہے۔ بولو تو اچھائی بولو، نہیں بول سکتے اچھائی تو خاموش رہو، زہر نہ اگلو، اس کے پردے نہ اٹھاؤ، خرابی بیان نہ کرو۔ تو فرمایا وہ جو اجنبی پڑوسی ہے، ایک زمانے کی نیبرہڈ اور ریلیشن شپ رہی، اس کا بھی اللہ نے حکم دیا ہے کہ خیال کرو۔ اور پھر فرمایا والجار الجنب کے بعد والصاحب بالجنب، اور وہ لوگ جو تمہارے ہم مجلس ہوئے ہیں، کسی ایک مجلس میں اکٹھے بیٹھتے تھے، والصاحب بالجنب، ایک استاد سبق دیتا تھا، تم اکٹھے ہم سبق تھے، تو کلاس فیلوز کا بھی حیا قرآن مجید نے سمجھایا، آفس کے کولیگز کا حیا، جماعتوں کے اپنے کارکنان کا حیا، وہ لوگ جو مل بیٹھ کے پڑھتے تھے، سبق لیتے تھے، انجوائے کرتے تھے، چائے کے کپ پر بیٹھتے تھے، کسی کافی پلیس کے اوپر، والصاحب بالجنب، میڈیا میں کام کیا، پریس میں کام کیا، کسی جماعت میں، کسی دفتر میں، کسی آرگنائزیشن میں، جہاں بھی اکٹھے دفتر میں بیٹھتے تھے، چائے پیتے تھے، کافی پیتے تھے، گپ شپ کرتے تھے، دین سیکھتے تھے، کتاب پڑھتے تھے، کلاس میں پڑھتے تھے، گویا فرمایا والصاحب بالجنب، یعنی ہم مجلس تھے، تمہاری مجلس کمپنی سٹنگ ایک تھی۔ وہ جو سٹنگ کا زمانہ اکٹھا گزرا، فرمایا یہ بھی ایمان میں سے ہے اور اللہ کی توحید کے ساتھ جڑا ہوا ہے، رشتہ جڑا ہوا، کہ اس کا بھی حیا کرو، اس کے اوپر زبان نہ کھولو، برائی نہ بیان کرو۔ وابن السبیل، اور جو مسافر آ جائے تو فرمایا اس کا بھی حق ادا کرو۔ اور پھر وما ملکت ایمانکم، جو تمہارے زیر دست ہو، خدام ہو، ملازم ہو، کام کریں، تو ان کا بھی حیا کرو۔
تو قرآن مجید نے یہ جو بیان کیا جوار، اور پھر دوسرے مقام پر آگے چل کے جوار کا ایک اور مقام پہ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 23 میں جہاں پھر فرمایا والدین کا اللہ کی توحید کے ساتھ فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر دونوں والدین بوڑھے ہو جائیں یا دونوں میں سے کوئی ایک، تو جب بڑھاپا آتا ہے تو صاف ظاہر ہے مزاج طبیعتیں وہ پہلے جیسی نہیں رہتی، فلا تقل لہما اف، ان کو اف بھی نہ کہو۔ اب یہ جو والدین ہیں یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، والدین دو قسموں کے ہیں، ایک جسمانی والد ہیں، ایک روحانی والد ہیں۔ جن کے بطن سے پیدا ہوئے وہ تمہاری جسمانی ماں ہیں، جن کے نطفے سے پیدا ہوئے، جنہوں نے پرورش کی، جسمانی طور پہ پالا پوسا، یہ والدین جسمانی والدین۔ آپ کا شیخ، آپ کا استاد، آپ کا لیڈر، آپ کا مربی، جس استاد جس نے آپ کو تعلیم دی، آپ کی تربیت کی، آپ کو فکری، روحانی، نظریاتی اور علمی طور پہ، اخلاقی طور پہ پالا پوسا، وہ بھی آپ کے والدین ہیں۔ یہی درجہ، یہ ابوت ہے، یہ روحانی ابوت ہے، فکری ابوت ہے، وہ آپ کی جسمانی ابوت ہے۔ تو فرمایا فلا تقل لہما اف، اف بھی نہ کہو۔ اف کا مطلب کیا ہے؟ یعنی سنگل ورلڈ آف ڈسپلیئر، ورلڈ آف انوائنس، ورلڈ آف امپیشنس، بے صبری کا لفظ نہ بولو۔ ایسے ماں یا باپ سے جس لفظ سے آپ کا بے صبر ہونا آ جائے، تنگ ہونا ثابت ہو جائے کہ آپ تنگ آ گئے ہیں، بس انف از انف ہو گیا ہے، اور میں بڑا مشکل آپ کی بات سن کے یہ ٹربل ہو گیا ہے، ایسا لفظ جس سے اس کا دل ٹوٹے، آپ کی بے صبری ظاہر ہو، آپ کے اندر عزت و احترام کی کمی۔ فرمایا ایک لفظ اف، اف کا اٹ سیلف معنی کوئی نہیں، سمبولک ورڈ ہے، اف یہ بھی نہ کہو، یعنی ایک لفظ بھی ایسا نہ بولو جس کے آپ کے مزاج کے اندر تلخی پتہ چلے، بیزاری کا اندازہ ہو کہ آپ بے صبر ہو گئے ہیں یا تنگ آ گئے ہیں، اتنا اظہار بھی نہ ہو، یہ معنی۔ اور ولا تنہرہما، اور سخت کلمہ بھی نہ بولو جس سے وہ سمجھے کہ جھڑکا جا رہا ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے جب بات کریں تو بڑے ادب کے ساتھ، بڑے جینرس ورڈز کے ساتھ بات کرو، کائنڈ ورڈز، اس آپ کے الفاظ میں بھی محبت و شفقت جھلکے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ نرم دلی اور عجز و انکساری کے بازو جھکا دو، سراپا سبمیشن، ہیوملٹی، رسپیکٹ بن جاؤ، اتنی تواضع انکساری اولاد والدین، اور والدین دونوں ہیں، یہ والدین پر اپلائی کرے گا اولاً، اور اساتذہ، شیوخ، آپ کے ٹیچرز، مربی، رہنما، ان پر جنہوں نے ایکچول تربیت کی ہے، تعلیم دی ہے، دینی روحانی نشو و نما کی ہے، تو ان اساتذہ پر بھی یہ اپلائی کرے گا اسی طرح۔ اور یوں کرو کہ اللہ ان پر اسی طرح رحم فرما جیسے میں بچہ تھا اور مجھے پالا ہے انہوں نے، جس رحمت و شفقت سے تو وہی رحمت و شفقت ان پر فرما، یعنی کنسرن آپ کا ان کے ساتھ ہو۔ تو آگے چل کے پھر فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور جن کی قرابت اور کوئی ریلیشن شپ ہے، اس ریلیشن شپ کا تذکرہ سارا ہو چکا ہے، ان کے حق ان کو دو، محتاج کو دو، مسافروں کو دو۔ اور اگر آپ کوئی ضرورت مند آتا ہے فرمایا اور تم دینے کی پوزیشن میں نہیں ہو، ایکسکیوز کرنا ہے، معذرت کرنی ہے، تو معذرت کرنے کے لیے بھی جینرس ورڈز یوز کرو، تکریم کے، اس کا دل نہ ٹوٹے، بے عزتی محسوس نہ ہو، یہ نہ سمجھے کہ مجھے دھتکار دیا ہے، یعنی معذرت کرتے ہوئے بھی اچھے اخلاق کے الفاظ کا چناؤ کرو۔ یہ حسن الجوار کا معنی بیان کیا میں نے، کہ جہاں جہاں جوار ہے، قربت ہے، تعلق ہے، ریلیشن شپ ہے، قربت ہے، جہاں جہاں طرح طرح کی نیبرہڈ ہے، اس کا ہمیں اس کے احسان کا تعلیم دیتے ہیں۔ والکف عن المحارم، اور ہر وہ چیز جو حرام ہے، جس میں بے حیائی ہے، جس میں اللہ کی نافرمانی ہے، اس سے رکنے کا حکم دیتے ہیں۔ والدماء، خون بہانے سے رکنے کا حکم دیا اس پیغمبر نے ہمیں کہ کسی کا خون نہ بہاؤ، قتل نہ حق نہ کرو۔ وَنَهَانَا عَنِ الْفَوَاحِشِ، ہر قسم کی بے حیائیوں سے ہمیں روکا۔ وَقَوْلِ الزُّورِ، جھوٹ بولنے سے روکا۔ وَأَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیموں کا مال کھانے سے روکا۔ وَقَذْفِ الْمُحْصَنَةِ، اور پاک دامن خواتین پر تہمت لگانے سے روکا۔ یعنی سوسائٹی کا وے آف تھنکنگ چینج کر دیا۔ جس سوسائٹی میں، یعنی وہ بیان کرتے ہیں ہماری سوسائٹی میں عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، عورت لائق تکریم، لائق عزت کوئی چیز ہی نہیں تھی،
اور بچی پیدا ہوتی زندہ دفن کر دیتے، مار دیتے، کوئی وراثت نہ دیتا۔ ہم تو عورت کو، ہمارے لیے عورت کا ساری سوسائٹی میں عزت اس کا حق نہیں تھا۔ فرمایا اس کی عزت پر ایک حرف بولنے سے بھی روک دیا، خبردار، نہ صرف عزت کرو بلکہ اس کی عزت کے خلاف ایک حرف بھی زبان پہ نہ لاؤ۔ الزام تراشیوں سے روک دیا اس نے ہمیں، اور پھر ہمیں تعلیم دی یہ سارا بیان کر کے، معاملات کا، اخلاق کا، حقوق کا، آداب کا بیان کر کے پھر فرمایا، پھر ہمیں حکم دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور شرک نہ کرو، اور پھر اس کے بعد دوبارہ اینڈ پر کہا وَأَمَرَنَا بِالصَّلَاةِ۔ آپ اندازہ کر لیں، اب نماز، روزہ، زکوٰۃ کا حکم بالکل اینڈ پر لا رہے ہیں حضرت جعفر بن ابی طالب۔ آپ پریورٹیز دیکھیں، کیسی شخصیتیں آقا علیہ السلام نے تیار فرمائی تھی، تعلیمات کی ترجیحات اور درجہ بندی کیسے کی تھی، آرڈر کیا تھا پریورٹی کا، یعنی وہ سارے اخلاق کے معاملات، لوگوں کے حقوق پورا کرنا، حقوق العباد، لوگوں کے معاملات کو بہتر کرنا، بھلائی کرنا، احسان کرنا، ہر ایک کے حق کا خیال کرنا، بے حیائی سے رکنا، بے شرمی سے رکنا، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، کسی کا پردہ نہ اٹھانا، تلخی نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا، زہر نہ اگلنا، جب بولنا خیر بولنا، اچھائی بولنا، بھلائی بولنا، یہ ساری چیزیں جب امانت اور صدق، یہ سارا بیان کر کر کے اینڈ پر کہتے ہیں وَآمَرَنَا بِالصَّلَاةِ، اور اس نے ہمیں نماز کا حکم دیا کہ اس طرح اللہ کے حضور جھکنا ہے، نماز ادا کرنی ہے، وَالزَّکَاةِ، اور اپنے مال میں سے مقررہ حصہ زکوٰۃ کے طور پہ نکال کے غریبوں اور مستحقوں کو دینا ہے، والصیام، اور سال میں ایک مرتبہ رمضان کے روزوں کا ذکر دیا۔ یہ 14 چیزیں حضرت جعفر بن ابی طالب نے اس سٹیٹمنٹ میں کہی ہیں۔ جو نجاشی نے پوچھا بتاؤ وہ پیغمبر کون ہے، اس کی تعلیم کیا ہے، اس نے تمہیں کیا سمجھایا ہے، اور وہ مذہب کیا ہے جس کے پیروکار تم بن گئے ہو، یہ پورے مذہب کی تصویر ہے۔ تو اگر تو مذہب اور دین ہم نے لینا ہے صحابہ کرام سے، ہم نے لینا ہے اہل بیت نبوی سے، یہ جعفر بن ابی طالب آقا علیہ السلام کی اہل بیت ہیں، آقا علیہ السلام کے کزن ہیں، فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے، پہلے وٹنس ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ کی زوجہ مطہرہ ہیں۔ اگر تو دین اور مذہب کا تصور لینا ہے ان ہستیوں سے اور اس کو سٹینڈرڈ بنانا ہے، اس کو معیار بنانا ہے، تو پھر معیار یہ ہے۔ اگر ہم نے پک اینڈ چوز کرنا ہے، سلیکٹو بننا ہے، جو مرضی میں آیا ادھر سے اتنا لے لیا، جو طبیعت گوارا نہیں کرتی وہ چھوڑ دیا، جو اپنی طبیعت نے پسند کیا یہاں سے اٹھا لیا، جو پسند نہیں کرتی وہ چھوڑ دیا، تو ہر جگہ سے آپ اٹھاتے رہیں، چونچیں ماریں اور اکٹھا کریں، اور جو نہیں پسند وہ چھوڑ دیں، تو اس کا مطلب ہے آپ نے اپنی طبیعت کو، اپنے ذہن کو، اپنے فکر کو، اپنی سوچ کو، اپنے مزاج کو معیار بنا لیا ہے۔ اللہ رسول کا فرمان آپ کے ہاں معیار نہیں ہے، وہ صرف زبانی کلامی باتیں ہیں۔ ہم اکثر لوگ زبانی کلامی باتیں کرتے ہیں، معیار ہماری طبیعت ہے، ہمارا ذوق ہے، ہمارا پرسنل رجحان ہے، ہماری ذاتی پریفرنسز ہیں، یا ہمارے مفادات ہیں، یا ہمارے میلانات ہیں، جو انکلینیشنز ہیں، وہ معیار ہے۔ جو چیز اس میں سے پوری نکلے، قرآن سے ہو تو قرآن سے لے لیں، اگر طبیعت اس کو گوارا نہ کرے تو قرآن کی چیز بھی چھوڑ دیں، جو پسند آئے تو حدیث سے لے لیں، اگر پسند نہیں تو حدیث نبوی کو بھی چھوڑ دیں، پسند آئے تو اولیاء، سلف صالحین، اکابر ہستیوں سے لے لیں، نہ آئے تو وہ بھی چھوڑ دیں۔ تو فیصلہ کون کر رہا ہے؟ اگر قرآن فیصلہ کر رہا ہوتا تو قرآن کی ہر چیز آپ کے لیے معیار ہوتی، اگر سنت نبوی فیصلہ کن ہوتی تو ہر چیز جو سنت نبوی سے ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، خلفائے راشدین، صحابہ کرام جو بیان کر رہے ہیں نقشہ، پھر ہر چیز آپ قبول کرتے۔ لیکن ہم یہ جو اس لیے قرآن مجید یہود کے بارے میں کہا کرتا تھا، وہ کہتے تھے نؤمن ببعض ونکفر ببعض، بعض چیزوں کو مانتے ہیں، بعضوں کو نہیں مانتے۔ قرآن یہ کہتا تھا اپنی پسند کی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور ناپسند کی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ پورا ایک معیار دیا ہے، اور اس معیار کے بعد اینڈ پر پھر اس نے کہا کہ وہ کلام اس کے اوپر کیا نازل ہوا ہے، وہی ہے تمہارے پاس؟ اس نے کہا ہاں میرے پاس ہے۔ اس نے کہا کچھ اس ورسز کو بھی سنا دو، اس کلام کی ورسز کو جو ان پر نازل ہوا ہے۔ انہوں نے سورہ مریم کی کچھ آیتیں تلاوت کی، اور چند آیتیں ہی تلاوت ہوئی تھی کہ نجاشی کی آنکھوں سے آنسوؤں کا چشمہ پھوٹ پڑا، اس کی حالت بدل گئی، اور اس نے کہا، دربار میں اعلان کیا، مسلمانوں تمہارا پورا تحفظ ہے، قریش کو کہا انہیں واپس نہیں بھیجا جائے گا، تمہارا کوئی رائٹ نہیں ہے ان پر،
یہ ساری تعلیمات وہ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، پہلے انبیاء دیتے چلے آئے ہیں، جو کتب میں موجود ہیں۔ یہ حقانیت پر مبنی میسج ہے۔ چلے جاؤ، ان کو کہا آزادی کے ساتھ اپنا مذہب پریکٹس کرو، تمہیں کوئی پریشانی نہیں، نہ تمہیں کوئی روک سکتا ہے، نہ تمہیں کوئی ڈرا دھمکا سکتا ہے۔ پھر ہجرت مدینہ کے زمانے تک وہ وہاں رہے۔ تو یہ نقشہ تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا، جس کو میں نے صحیح بخاری سے ریفرنس دے کے کو ریلیٹ کیا، اور مسند امام احمد بن حنبل کی یہ حدیث، اس کے ذریعے وہ ایک اور چیپٹر رکھا۔ اب اس کو اور پچھلی جو احادیث ہیں، ہرقل روم کی دربار کی سٹیٹمنٹ، اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سٹیٹمنٹ، اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور عبداللہ ابن عباس، ان 4-5 سٹیٹمنٹس پہ مشتمل جتنے دروس ہوئے ہیں اور اسباق ہوئے ہیں، ان کو کسی وقت الگ کر لیں، اور زندگی میں ضروری سمجھیں کہ خاص 100 بار بھی آپ ان کو سن لیں تو کم ہوگا، 100 بار بھی سنیں تو کم ہوگا۔ یہ وہ اسباق ہیں، یہ وہ فوکل پوائنٹس ہیں جنہوں نے آپ کی زندگیوں کو بدلنا ہے، جس پر میری توجہ ہے کہ آپ کی اور آپ کی نسلوں کا ایمان اور سیرت بچ جائے، اور اس نور سے منور اور روشن ہو جائے جو نور آقا علیہ السلام کی حدیث پاک، تعلیمات اور سیرت طیبہ سے اور قرآن مجید کی آیات سے ہمیں ملا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق دے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی نشست جو ہے وہ صحیح البخاری کی کتاب الایمان سے شروع ہو رہی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔